اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام البتہ پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے صوبہ موصل کے قریب ایک علاقہ ہے نینوا، وہاں پر ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اس علاقے کی آبادی 1,00,000 سے زائد تھی۔ وہاں پر یہ پیغمبر بنے اور ساتھ وہیں پر ان کی شادی ہوئی اور 2 بچے بھی ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور کلمے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، انکار کرتے رہے۔ جب بہت عرصہ گزر گیا، آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ ان کو ڈرائیں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب ان کو اس بات سے ڈرایا، جس جلسے میں مجمع میں ان کو ڈرایا کہ تم پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، میری نہ بات مان، ان قریب پھر عذاب آئے گا، ادھر ہی مجلس میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا اچھا تو پھر وہ اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ آپ ذرا مجھے وضاحت کر دیں، بتا دیں۔ انہوں نے کہہ دیا 3 دن کے اندر، اور یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنوں کی تعیین نہیں تھی کہ عذاب کب آئے گا۔ ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے کہہ دیا کہ 3 دن میں آئے گا۔ پھر 3 دن کا کہہ کر پھر یہ سوچ میں پڑ گئے کہ 3 دن کا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، اب میں نے ان کو 3 دن کا ٹائم دے دیا ہے، اگر 3 دن میں عذاب نہ آیا تو یہ مجھے شرمندہ کریں گے۔ آپ نے تو کہا تھا عذاب آئے گا، عذاب تو آیا نہیں، لہٰذا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو لیا اور وہاں سے نکل پڑے۔ یہ ان کی دوسری غلطی تھی۔ یہ بھی اجتہادی غلطی تھی، اجتہادی، کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی پیغمبر کو کہتے نہیں نا کہ اس علاقے کو چھوڑ دو، اس وقت تک وہ نہیں جاتے تھے۔ ان کو بھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اس علاقے کو چھوڑ دو، خود ہی انہوں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ دوسری ان سے غلطی ہوئی، وہاں سے نکل گئے بیوی بچوں کو لے کر، چلتے چلتے آبادی سے بہت دور نکل گئے، جنگل آیا، آگے کچھ لوگ آ رہے ہیں، 10-12 بندے، لمبے لمبے قد ہیں۔ انہوں نے آتے ہی ان کی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے اس عورت کو تو ہم لے جائیں گے ساتھ۔ انہوں نے کہا میں پیغمبر ہوں، میرا نام یونس بن متہ ہے، نینوا کا میں رہنے والا ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو تم، ہم نے یہ اس عورت کو نہیں چھوڑنا، اس کو ہم ساتھ لے جائیں گے۔ زبردستی چھین کر ان کی بیوی کو لے گئے۔
وہ بھی چیختی چلاتی رہی، انہوں نے بھی واسطے دیے، انہوں نے ایک نہیں سنی۔ آخر یہ ان کے 2 بچے تھے، وہ لے کر ایک 11 سال کا تھا، ایک 8 سال کا، اس کو لے کر پھر چل پڑے۔ چلتے چلتے آگے گئے تو دریا آ گیا، تو دریا میں پانی یہاں تک تھا، گلے تک۔ انہوں نے سوچا کہ دونوں بچوں کو اٹھاؤں گا، کہیں میں پھسل گیا تو دونوں پانی میں گر جائیں گے، ایک کو ادھر ہی کنارے پر بٹھاتا ہوں، دوسرے کو کندھے پر اٹھا کر پہلے دریا پار کرواتا ہوں، پھر اس کو لے جاؤں۔ چھوٹے بچے کو پہلے بٹھایا کنارے پر، بڑے کو کندھے پر اٹھایا تو دریا میں اتر گئے۔ درمیان میں پہنچے، پیچھے سے چیخ کی آواز آئی، انہوں نے مڑ کر دیکھا تو چھوٹے بچے کو بھیڑیا پڑ گیا۔ بھیڑیے نے اس بچے کو اٹھایا اور لے کر بھاگ گیا۔ ابھی یہ جب یہ مڑے ہیں، پانی کا ایک اپنا ایک زور ہوتا ہے، تو جب یہ تیزی سے مڑے تو ان کا پاؤں پھسلا تو پانی میں ہی، تو بچہ گر گیا۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، وہ جو بڑا بچہ تھا وہ پانی میں بہہ گیا۔ یہ تیزی سے باہر آئے، دیکھا تو بھیڑیا بچہ لے کر جا چکا تھا۔ بیوی بھی چلی گئی، دونوں بچے، ایک پانی میں بہہ گیا، ایک بھیڑیا لے گیا۔ بہت دکھی ہوئے، چلتے چلتے پھر وہاں سے نکلے۔ آگے جو ہے آ گیا سمندر، وہاں پر سمندر کے کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی کھڑی تھی، اس کشتی میں بھری ہوئی کشتی تھی، بیٹھ گئے اور چل پڑی کشتی۔ تھوڑی دور گئی تو کشتی ہچکولے کھانا شروع ہو گئی، ایسے ڈاما ڈول کے، ابھی ڈوبی کے ڈوبی۔ تو کشتی کا جو کشتی باندھ تھا، ملاح کہنے لگا جب بھی کشتی ہماری ایسے ڈاما ڈول ہوتی ہے، ہماری کشتی میں کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام بیٹھا ہوتا ہے، لہذا خود ہی بتا دو اپنے آقا سے کون غلام بھاگ کر آیا، تاکہ ہم اس کو پانی میں پھینک دیں اور باقیوں کی جان بچ جائے۔ انہوں نے کہا میں ہی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں۔ یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، میں ویسے ہی وہاں نکل آ گیا ہوں، یہ مجھے غلطی ہے۔ تو چونکہ نبی بھی تھے، منہ چہرہ ایسا تھا کہ نورانیت، انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں ہیں، آپ غلام نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی اور ہوگا، ایسے کرتے ہیں پرچیاں ڈال لیتے ہیں، قرعہ ڈالا، پرچیوں پر نام لکھے، ان کا بھی لکھا، سب کا لکھا۔ جب پرچی اٹھائی ایک کھولا تو دکھا تھا یونس، پھر بھی انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں ہیں، کوئی اور ہی ہوگا، دوبارہ پرچی ڈال، پھر پرچی نکالی، پھر ان کا نام نکلا یونس۔ تیسری دفعہ بھی پرچی جب نکلی نا تو کشتی والوں کو پھر بھی یہ نہیں ہو رہا، دل نہیں مان رہا تھا کہ ہم ان کو پانی میں پھینکیں۔ انہوں نے کہا تم نہیں پھینکتے تو پھر میں خود ہی چھلانگ لگا لیتا ہوں۔ انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی پانی میں، اور نیچے اتنی بڑی وہیل مچھلی منہ کھول کر کھڑی تھی، سیدھے ہی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا ہے، مچھلی یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کو ہضم نہیں کرنا، تیرا پیٹ ہم نے ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، تو قید خانے میں یہ رہیں گے۔ تو بعض روایات میں ہے کہ ہفتہ، بعض میں ہے 40 دن، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ ایک سمندر کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کے اندرون خانے میں یہ تھے، وہاں کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، طریقیاں۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اندھیروں میں، ظلمات، تاریکیوں میں اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھتے رہے، اتنی تسبیح پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا ہماری یونس کو باہر نکالو۔ 40 دن کے بعد مچھلی کنارے پر آئی، اس نے اگلی اندر سے اور ان کو باہر نکالا، اور 40 دن میں مفسرین کہتے ہیں ان کا جسم ایسی ہو گیا تھا جیسے چڑی کا بوٹ ہوتا ہے، چونکہ نہ ان کو آب و ہوا لگی، نہ کھانے کو کچھ ملا، اور اندرونی مچھلی کی آب و ہوا اس کی وجہ سے جسم ایسے ہو گیا تھا کہ ایسے اتارے تو ماس اترتا۔
ان کو جب دھوپ پڑی بڑی تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کدو کا درخت نہیں ہوتا، وہ بیل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کا درخت اگایا اور اس کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں، ان پتوں کی چھاؤں ان پر ہوئی، لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی وہاں ہرنی اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، ڈھونڈتی ادھر آئی تو اس کو پتے ہلتے ہوئے محسوس ہوئے، وہ پاس گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے پکڑ کے اس کا دودھ پیا۔ اصل میں تو اللہ کا حکم تھا، دودھ پیا، پھر دوسرے ٹائم وہ آئے پھر دودھ پیا، اس طرح 2-3 دن دودھ پیا، کوئی تازہ آب و ہوا لگی، ان کے جسم میں طاقت آئی تو اٹھ کر چلے تو دیکھا آگے سے کچھ بندے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے بچہ تو میرا ہے، کہنے لگے یہ بچہ میرا ہے بھائی، کہنے لگے ہاں یہ تو ایک بھیڑیا لے کے جا رہا تھا، ہم نے بھیڑیے سے چھڑوایا، بچہ لے لیا۔ انہوں نے کہا آپ سے گزارش ہے، میرا ایک بچہ دریا میں بہہ گیا تھا، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ انہوں نے آدمی نے بتایا فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر مچھیرے رہتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں ایک بچہ پانی سے ملا ہے، کوئی مالک اس کا ہو تو ہمیں بتانا۔ وہاں گئے تو بچہ دوسرا بھی مل گیا، بڑے خوش ہوئے۔ جب بچے لے کر چلے تو آگے سے وہی بندے جو ان کی بیوی چھین کر لے گئے تھے وہ آگے آ گئے، انہوں نے کہا یہ لو اپنی بیوی، ہم تو فرشتے ہیں اللہ کے، یہ تمہاری آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کو پورا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یونس اب واپس جاؤ اسی بستی میں جہاں تم تھے، کیونکہ تمہاری قوم کے لوگوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس کا یہ مختصر سا واقعہ ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت یونس البتہ پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جس وقت کہ وہ بھاگ کر گئے بھری ہوئی کشتی کی طرف، فَسَاهَمَ، انہوں نے کرہ ڈالا، پرچیاں، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پر تھے وہ مغلوب ہونے والوں میں سے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، لقمہ بنا لی ان کو مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں یہ لفظ کہہ رہے ہیں اگر نہ ہوتے یونس تسبیح پڑھنے والوں میں سے، کیونکہ انہوں نے بہت تسبیح پڑھی، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، البتہ ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس دن سب لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو ایک چٹیل میدان میں اور وہ بیمار ہو چکے تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اگا دیا ہم نے ان پر ایک درخت کدو کا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ وَيَزِيدُونَ، اور بھیجا ہم نے ان کو 100 یعنی لاکھ، 1000 یعنی 1,00,000 بندوں کی طرف، یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ فَآمَنُوا، وہ ایمان لے آئے، بس ہم نے نفع دیا ان کو ایک مدت تک۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو تسبیح پڑھی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المکروب دعوت الذنون، مجبور اور پریشان حال کی دعا ہے کہ وہ مچھلی والے کی دعا کو پڑھے۔ جو بھی پریشان ہو، کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو یہ تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا چاہیے۔ لوگوں نے اس میں یہ اضافہ اپنی طرف سے کیا کہ 1.25 کرنا شروع کر دیا۔ 1.25 کی مقدار نہ تو کسی حدیث میں مذکور ہے، یہ اس تسبیح کو کوئی 100 دفعہ پڑھے چاہے 200 دفعہ پڑھے، لیکن توجہ سے اخلاص سے جو پڑھے گا اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت زدہ اگر یونس علیہ السلام والی دعا پڑھے گا تو اس کی مصیبت دور ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کسی بزرگ نے شاید 1.5 مرتبہ اس پڑھا ہو اور ان کو فائدہ ہوا ہو، اس لیے لوگ بھی پڑھنا شروع ہو گئے، ورنہ یہ مقدار کوئی متعین نہیں ہے، کمی بیشی کے ساتھ بس توجہ سے اخلاص کے ساتھ جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کریں گے اور اس کی پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔